کا اگلا حصہ اڑا. حضرت جابر کی نظر پڑی کہ آپ نے تو پیٹ میں پتھر باندھا. آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے. اللہ کے محبوب تھے, ہمارے مہمان تھے, بلی مہمانی ہم نے کی, اچھا حق میزبانی کا ادا کیا. آپ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے دوڑ کے گھر گئے. بیوی سے پوچھا کو کھانے پینے کی شے. اس نے کہا یہ کچھ جو بھی پڑے ہیں, وہ چھوٹا سا بکرا بھی کھڑا ہے. تو کہا تو جو پیس اٹا بنا, میں بکرا ذبح کر کے گوشت بناتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں. آپ نے تو پیٹ پہ پتھر باندھا ہو گیا, بکرا ذبح ہو گیا, گوشت بن گیا, اٹا پس گیا, گندنا شروع کر دیا. گئے نبی کریم علیہ السلام کے کان میں عرض کیا, یا رسول اللہ, ایک آپ اور 4 بندے اور آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم چلو, ہم آ جاتے ہیں. آپ گھر گئے, تیاری کرتے رہے. سوچا مہمان گرامی دیر کر رہے ہیں, دیکھوں تو صحیح آ رہے ہیں کہ نہیں. دیکھا تو ساری فوج آ رہی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کروا دیا, یا اہل الخندق حیا حلا بکم فقد صنع لکم جابر سورا. خندق والوں سارے آ جاؤ, جابر کے گھر تمہاری روٹی ہے. سارے آ جاؤ, جابر کے گھر روٹی ہے تمہاری. 1000 بندہ تھا جنہوں نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے. کہاں 5 بندے کی روٹی, کہاں 1000 بندہ جو 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے. 1000 بندہ آ رہا. حضرت جابر نے دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب کیا کریں. تو ناک کٹ گئی, ذلیل ہو کے رہ گئے. 1000 کا انتظام ہم کیسے کریں, گھر میں ہے ہی کوئی. مانگے تانگے سے بھی اب فوری طور پر انتظام کہاں سے ہو سکتا ہے. بیوی کو بتلایا کہ صورتحال تو یہ ہے, نبی پاک تو ساری فوج لے کے آ رہے ہیں. بیوی بھی بڑی اس سے ہوئی, تو ایسا تو نے صحیح صورتحال بتلائی نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا قد قلت له ما امرتنی به, جو تو نے کہا تھا میں نے عرض تو کیا ہے. بہرحال آپ پہنچے, صورتحال دیکھی, پسینہ چھوٹا ہوا, رنگ پیلا پڑا ہوا, کانپ رہے ہیں. فرمایا جابر گھبرا کیوں گئے ہو, تمہارے وہی 5 ہیں, باقی کہ تم نہیں ذمہ وار, جو لے کے آ رہا ہے وہ ذمہ وار. کوئی ارادہ قصد ہے کہ کوئی نہ, کوئی اختیار ہے کہ کوئی نہ, خدا داد قدرت پہ اعتماد بھروسہ ہے کہ کوئی نہ, خدا داد قدرت پہ ناز ہے یا کوئی نہ. نبی پاک کو پتا ہے میرے پاس قدرت ہے, میں تھوڑے کو بڑھا سکتا. علم ہے کہ میں بڑھا کے سب پہ پورا صرف نہیں کر لوں گا, بڑھا دوں گا. گھر والوں کا مال گھر والوں کے پاس ہی رہ جائے گا, میں بالا بالا سب کو سیر کر لوں گا. یہ پتا ہے کہ یہ منادی کرائی. مسئلہ شریف کیا ہے؟ حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمایا, پوچھیے. کوئی کہہ دے 5 بندے کی روٹی ہے, تم چھٹا بچہ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے. عموماً عادت ہوتی ہے بعض حضرات کی, چلو اپنے ساتھ 2-3 بچے بھی لیتے جائیں, یہ بھی گھر سے کیوں کھائیں, آج باہر سے گزارا چلا لیں. قطعاً یہ جائز نہیں ہوتا ہے. یہ چوری یا ڈاکے والی صورت ہوتی ہے جو کہے 5 بندے کی دعوت, تم چھٹا بچہ ساتھ لے جاؤ یا اوروں کو لے جاؤ. یہ قطعاً جائز نہیں ہوتا. جو روٹی تمہارے آگے رکھی گئی ہے تم آپ کھا سکتے ہو, کسی اور کو تم دعوت دے دو, آؤ جی تم بھی کھا لو, یہ بھی جائز ہے. کتے کو لقمہ ڈال دو تمہارے لیے, یہ بھی جائز نہیں. تمہیں اپنے کھانے کا حق ہے, آگے تقسیم کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں گھر والا کہہ دے یہ تمہارا ہے, یہاں کھاؤ تو مرضی, گھر لے جاؤ تو مرضی, اب کرو سباب. لیکن گھر والا صرف کھانے کے لیے آگے رکھے تو جتنا کھا سکتے ہو وہ تمہارا حق ہے. کتوں کو ڈالو, اوروں کو دعوت دو, یہ تمہیں حق نہیں, یہ گھر والے کا کام. تو نبی کریم علیہ السلام کو عرض کیا گیا, حضور 5 بندے کی دعوت ہے, آپ اور 4 اور, آپ 1000 لے کے آ رہے ہیں. آپ کی ہی شریعت ہے کہ جتنے کی دعوت ہو اتنے ہی جاؤ, اور صاحب شرع خود 1000 لے کے جا رہا ہے 5 کی جگہ. تو کوئی خدا داد طاقت پر اعتماد بھروسہ ہے کہ کوئی علم ہے کہ نہیں کہ نہ میں گھر والوں کو شرمندہ ہونے دوں گا نہ آپ شرمندہ ہوں گا. منادی تو آپ کرا رہے ہیں, حضرت جابر نے تو کوئی نہیں کرائی. اگر آپ منادی کرائے اور روٹی 1000 کی نہ بن سکے تو پھر آپ کے لیے بھی تو شرمندگی ہوگی کہ نہ ہوگی. تو خدا داد قدرت کا پتہ ہے اور اس پہ اعتماد ہے, بھروسہ ہے, اس لیے منادی کرا دی ہے. اور جب ان کی حالت غیر دیکھی تو فرمایا گھبراؤ نہیں, تمہارے وہی 5 ہیں, باقی میری ذمہ واری ہے تمہاری نہیں. آٹے کی سانک ادھر لاؤ, آ گئی, کندورا ہٹا کے لعاب ڈال دیا,
اوپر کندورا دے دیا، ہڈیاں لاؤ، ڈھکنا ہٹا کے لعاب ڈال دیا، ڈھکنا اوپر دے دیا، اور اس کا ڈھکنا اتار کے رکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا پیچھے کیا بچا، بس یہی دیکھنا ہے نکل کتنا رہا، پیچھے بچا کیا ہے یہ نہیں دیکھنا، کندورا نہیں ہٹا کے رکھنا، نیچے سے ہاتھ گزار کے پیڑے لیتے جاؤ، روٹیاں پکاتے جاؤ، اور جابر بیوی سے کہو اکیلے وہ اتنے بندوں کی روٹیاں نہیں پکا سکتی، اڑوس پڑوس کی عورتوں کو ساتھ ملا لے، بلا کے انہیں بھی شامل کر لے تاکہ سب کی روٹیاں جائے وہ پکا سکے مل جل کر، اکیلی وہ نہیں پکا سکتی، 20 40 کی ٹولی بیٹھ رہی ہے، گوشت کا سالن آ رہا ہے، روٹیاں آ رہی ہیں، وہ کھا کے سیر ہو کے پتھر اتار کے پھینکتے جا رہے ہیں، گوشت روٹی سے پیٹ کے بل سیدھے کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، 1000 بندہ کھا کے جا رہا ہے، سیر ہو کے جا رہا ہے، ہنڈیا اتنی کی اتنی ہے اور اٹھا کھانا کا اترے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ کوئی اختیار ہے کہ کوئی نہیں، کوئی طاقت پاور ہے کہ کوئی نہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کے لیے نکلے، رستے میں حضرت صدیق، عامر بن فہرہ، دوسرے غلاموں نے عرض کی حضور بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، وہ خیمہ نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز بطور مہمانی مل گئی تو بہتر، نہیں تو پیسے دے کے لے لیں گے۔ خیمے میں پہنچے تو ایک گڑیا بیٹھی ہے، مرد کوئی نہیں، پوچھا مائی کوئی چیز بطور مہمانی؟ حضور کا سالی ہے، روڑا ہے، شاہی کوئی نہیں۔ فرمایا بھائی پیسے لے لو، پیسوں سے دے دو۔ حضور ہے جو کوئی نہ تو کیا دے؟ بکری مریل سی کھڑی تھی جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے، اوپر چمڑی بھی سوکھی ہوئی تھی، ہڈیوں میں مغزی کوئی نہیں تھا، وہ آپ نے کھڑی دیکھی تو پوچھا مائی اس کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں؟ عرض کی حضور اس کی ہڈیوں میں مغزی کوئی نہیں، چمڑی سوکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہو، دودھ کہاں سے آیا؟ یہ چل نہیں سکتی اس لیے میرا خامد اسے چھوڑ گیا کہ مصیبت کو میں کندھوں پہ کیسے اٹھاؤں، جیے مرے یہیں کھڑی رہے، چل نہیں سکتی تھی اس لیے ساتھ نہیں لے گیا، اس میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا بھائی بکری تیری ہے، اجازت تو دے دے دودھ تو میں نکال لوں گا۔ کوئی ہے اختیار کہ کوئی نہیں؟ کوئی اپنے اندر طاقت پاور نبی پاک سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھتے؟ بھائی بکری تیری ہے، اجازت تو دے دے دودھ تو میں نکال لوں گا۔ بھائی کافرہ تھی، ابھی اسے کیا پتا تھا کہ یہ معدوم کو موجود کر سکتے ہیں، نیست کو ہست کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی تکوین کے مظہر عتم ہے، یہ کن کہہ کے ہر چیز کو موجود کر سکتے ہیں، اسے کیا پتا تھا؟ اس لیے اس نے مذاق کے انداز میں کہا ان رأیت بہا لبنا فاحلب ہو، دودھ نظر آتا ہے تھنوں میں تو نکال لو۔ آپ نے فرمایا جو بڑا برتن تیرے خیمے ہے وہ لا دے، جو بڑی گاگر ہے وہ لا دے۔ بکری کے پٹھے پہ آپ نے ہاتھ رکھا، اس نے اگلے پاؤں آگے نکالے، پچھلے پیچھے کر دیے، تھن خالی کر دی اور جگالی شروع کر دی۔ جگالی کس کی کر رہی تھی جب اندر شاہی کوئی نہیں؟ جانور پہلے موٹا موٹا چارہ جو ہے وہ اندر داخل کرتا ہے، پھر اسے واپس منہ میں لاتا ہے اور باریک کرتا ہے اسے، وہ اس کی پتوجری میں پہنچتا ہے۔ تو جب اندر شاہی کوئی نہیں تو جگالی کس کی کر رہی ہے؟ پتا چلتا کہ اس محبوب نے اس بوڑھی کو جوان بھی کر دیا، لاغر کو توانا بھی کر دیا، اور اس کے اندر غیب سے خوراکیں بھی پہنچا دی۔ اب سرکار اس کو دو رہے ہیں، جس طرح ماہر لوگ دودھ نکالتے وقت جھاگ ہی جھاگ چڑھا دیتے ہیں تو گاگر کے منہ سے جھاگ باہر گرنے لگ گئی۔ آپ نے وہ دودھ دوہ کے اس مائی کو پلایا، حضرت صدیق کو پلایا، عامر ابن فہرہ کو پلایا، جرا دکھلانے والا بندہ ساتھ تھا اسے پلایا، آپ پیا، دوسری گاگر پھر بھر کے نکالی اور کہا مائی یہ رکھ لے، خامن تیرا آئے اسے بھی آج سیر کر کے پلانا۔ یہ ہجرت کے وقت سرکار نے اپنی خداداد قدرت کا اظہار کیا، اور 10 سال آپ مدینہ پاک میں بقید حیات رہے، اور 10 سال بکری اسی طرح دودھ دیتی رہی۔ 2.25 سال حضرت صدیق کی خلافت کے گزرے، وہ اسی طرح دودھ دیتی رہی۔ 6 سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے گزرے، وہ اسی طرح دودھ دیتی رہی۔ پھر تعاون پڑا، اس تعاون میں وہ مری تو یہ دودھ کے چشمے خشک ہوئے، ورنہ جب تک زندہ رہی مسلسل اسی طرح دودھ دیتی رہی۔ کوئی اختیار ہے یا کوئی نہیں؟
اور یہ کہاں سے اختیار آ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہا ہے. تو پھر یہ کیوں نہیں توحید بیان کی جاتی کہ انہیں یہ طاقتیں کس نے دی ہیں؟ کافروں نے زمینی معجزے مانگے، آپ دکھلاتے رہے، مگر وہ نہ کلمہ پڑھ سکے، مومن نہ ہو سکے، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کلمہ پڑھنا، مومن بننا. مقصد تھا کہیں ہمیں گنجائش ملے تنقید کی، اعتراض کی، کوئی انکار کا موقع ہمیں فراہم ہو. تو پھر اپنی طرف سے بڑا مشکل لا الحل سوال یہ سوچا کہ ہم ان سے چاند توڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں چاند توڑ کے دکھلا دیں. تو مطالبہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو چاند توڑ کے دکھلا دو. آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے تمہاری تسلی ہو سکتی ہے تو میں چاند توڑ کے دکھلا دیتا. معذرت نہیں کی کہ میں تو چٹھی رسان ہوں، چٹھی پہنچا دی، تبلیغ کر دی. یہ کام اللہ کے ہیں، میرے اس میں دخل کیا ہے؟ اللہ سے کہو توڑے نہ توڑے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اچھا اگر اس سے تمہاری تسلی ہوتی ہے تو میں تمہیں چاند توڑ کے دکھلا دیتا ہوں. میں کسی پر ہٹ نہیں کرتا، آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کافروں کے سامنے نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا خدا ہونے کا؟ وہ آپ کی نبوت کی سچائی پرکھ رہے تھے یا خدائی دعوے کی سچائی؟ نبوت کے دعوے کی. تو پتا چلا کافر بھی اتنا سمجھتے تھے کہ سچا نبی ہو تو اتنا فل پاور ہوگا، اتنا طاقتور ہوگا کہ فرش زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی بلندیوں پہ چمکتے مہتاب کا کلیجہ چیر کے رکھ لے گا. اگر سچا ہوگا تو یہ کر سکے گا. اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے معذرت نہیں کی، مجبوری ظاہر نہیں کی. تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں میں سچا ہوں اور مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر اس چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ سکتا ہوں. اگر نبوت کی اتباع کرو، نبوت کے نقش قدم پہ چلو تو بھی یہ طاقت ماننی پڑے گی. اور کافروں کی سوچ کو دیکھو تو پھر بھی تم مومن ہو، تمہیں ماننا پڑے گا کہ جب کافر نبوت کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم مومن ہیں، ہمیں شرمانی چاہیے. ہم کافروں سے پیچھے کیوں رہے؟ نبی کا کمال کافروں سے تو زیادہ ہی ہمیں ماننا چاہیے. تو جاتے ہو تو کہاں جاتے ہو؟ وہ کافر ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر سچے نبی ہوئے تو چاند توڑ لیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری معذوری کوئی نہیں ظاہر کی کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ نے کہا آؤ میں توڑ کے دکھلاتا ہوں، اور آپ نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. آپ سے اشہد گواہ ہو جاؤ میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا. تو اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی راہ پہ چلو تو آپ نے ثابت کر دیا کہ میں سچا نبی ہوں اور طاقتور ہوں باذن اللہ. اور کافروں کی سوچ کے مطابق سوچو تو پھر بھی شرم آنی چاہیے کہ اگر کافر بھی اتنا مانتے ہیں کہ اگر سچے ہوں تو اتنے طاقتور ہوں گے، تو کم از کم تم سچا جب مانتے ہو اس نبی کو پھر طاقت اتنی کیوں نہیں مانتے؟ کافروں سے بھی کہہ گزرے ہو تو کیا فائدہ ایمان لانے کا؟ 14 سال 15 سال 20 سال پڑھنے کا، عمر گالنے کا فائدہ، 10 گز کی پگیں سر پہ لپیٹنے کا فائدہ، 2 گز کی سندیں حاصل کرنے کا فائدہ کیا جب نبوت کا تصور اتنا ہی نہ ہو جتنا کافروں کو؟ توحید کی رٹ لگی ہے، نبوت سے ہی توحید سمجھ آتی ہے. جب تک تو نبوت کا مقام نہیں سمجھتا تجھے توحید کیا سمجھ آ سکتی ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طاقت، اور وہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے. تو اس طاقت سے اللہ کی طاقت کا پتہ چلے گا کہ جب اللہ کے بندے کی طاقت یہ ہے کہ یہاں کھڑے ہوئے اشارہ کیا ہے تو 2,40,000 میل کی دوری پہ چمکتے چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے. جن کی انگلی سے نکلنے والی وہمی لکیر کی طاقت یہ ہے، ان کی انگلی کی طاقت کیا ہوگی، پنجے کی طاقت کیا ہوگی، ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی، اور ذات کی طاقت کیا ہوگی. فلسفی کیا کہتا ہے، اشارہ کیا ہوتا ہے؟ الامتداد الموہوم الاخذ من المشیر المنتہی الی المشار الیہ. اشارہ ایک وامی لکیر ہوتی ہے جو اشارہ کرنے والے کی انگلی سے نکلتی ہے اور جس پر اشارہ کیا جائے جس چیز کی طرف اس میں پڑتی ہے. تو جس ہستی کی انگلی یہ پاک سے نکلنے والی ایک وہمی لکیر کی طاقت یہ ہے، اس کی انگلی، پنجے، ہاتھ، ذات کی طاقت کیا؟ یہ بلب جل رہے ہیں، میں آپ بھی اشارہ کروں، آپ بھی اشارہ کرو، کسی بلب کے شیشے پر لکیر ہی پڑے گی؟
کیونکہ وہمی لکیر ہے یہ جو اشارہ ہے ہمارا، اس سے کیا ہو سکتا ہے مگر یہی وہمی لکیر جب نبی پاک کی انگلی سے نکلے تو 2,40,000 میل کی دوری پر تمہاری زمین کے برابر کے جسم چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دے. تو جب اشارے کی طاقت یہ ہے تو پھر اشارہ کرنے والے کی طاقت کا کیا اندازہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت حسان نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نعت خوان، حضور ان کو منبر پہ کھڑا کر اور کیا فرماتے ہیں؟ کافروں کو جواب دو، میری طرف سے دفاع کرو اور رب کا جبریل تمہاری مدد کرتا رہے گا. ان اللہ لا یزال یؤیدک ما حسان اللہ ورسولہ، جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا رب کا جبریل تیری امداد کرتا رہے گا. تو امداد نعت خان کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی سر میں ساتھ پھولنے لگے تو آپ مصرع شروع کر لیا جائے تاکہ وہ راحت حاصل کر لے، سکھ پا لے. وہ جب راحت حاصل کر لے، سانس بحال ہو جائے تو پھر یہ چپ کر جائے، وہ پھر شروع کر لے. تو کسی نے نہ دوسرا بندہ حضرت حسان کے ساتھ دیکھا نہ دوسری آواز سنی، تو یہ مدد نہیں تھی کہ حضرت حسان کی سر میں لا کے جبریل شعر پڑھے. مدد کیا تھی؟ بقول حضرت شاہ خفاجی علیہ رحمت کے نبی پاک کی عظمت کے مضمون مہیا کرنا یہ حضرت جبریل کا کام تھا. شعروں کے سانچے میں ڈال کے لوگوں کو سنانا یہ حضرت حسان کا کام تھا. تو پتہ چلا جو مضمون ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ ذاتی خیال حضرت حسان کا نہیں ہے، وہ جبریل کا نظریہ ہے. انہوں نے حضرت حسان کے ذہن میں ڈالا اور وہ آگے شعری سانچے میں ڈال کے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں. تو حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. میرے محبوب کی جو بڑی بڑی ہمتیں ہیں ان کی تو تاب لانے والی کائنات میں شے ہی کوئی نہیں. ان کی قدرت کا ادنا کرشمہ ظاہر ہو تو جہانوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دے. چاہے تو فرش زمین کو اٹھا کے عرش بری کی بلندی پہ پہنچائے، چاہے تو عرش بری کو کھینچ کے زمین کی پستی پر لے آئے. ذرا اس سے بھی آگے سوچئے. نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کی جبریل کے ذریعے امداد فرما. اب اللہ نے دعا کر لی قبول اور جبریل کو وہ بھیجتا تھا. آپ نے خوشخبری سنا دی کہ اللہ ہمیشہ تیری امداد جبریل کے ذریعے کرتا رہے گا. تو جبریل بھیجتا ہے اللہ جا حسان کی امداد کر، لیکن سمجھاتا کوئی نہیں کہ امداد کیسے کرنی. وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جو کچھ اللہ حکم دیتا ہے وہی آگے پہنچا دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں. ہم بامرہ یعملون، اسی کے حکم کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم. تو لہذا اللہ رب العزت حکم بھی تو دیتا ہوگا نا کہ کرنا کیا ہے. تو پتا چلا اصل مضمون اللہ نے حضرت جبریل کے ذہن میں ڈالا، حضرت جبریل نے پھر حضرت حسان کے ذہن میں ڈالا، انہوں نے شعری سانچے میں ڈال کے لوگوں کو بڑی بڑی ہمتیں جو ہیں ان کی تو تاب لانے والی شے کوئی نہیں. ان کی قدرت خدا داد کا ادنا کرشمہ ظاہر ہو تو جہانوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دے. بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس میں اللہ کی دلیل برہان آ رہے ہیں، ان کو دیکھتے جاؤ تو تمہیں میرا علم آتا جائے گا. ان کا علم دیکھو گے تو میرے علم کی یاد تازہ ہو جائے گی. نبی پاک امی ہے، کسی سے الف بے نہیں پڑھی، لیکن ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں قسم اٹھا کے اعلان کرتے ہیں واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا انبأتکم بہ. اللہ کی قسم اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھو وہ یہیں بیٹھے بتلائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امی نبی ہو، کسی مکتب میں الف بے نہ پڑھنے کے باوجود اعلان یہ ہے خدا کی قسم اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھو میں یہیں بیٹھ کے بتلاتا ہوں. منت نہیں کی خدا کے لیے قیامت نہ پوچھنا اور کوئی شے پوچھ لینا. کیوں حضرت نام لے کے فرمایا قیامت تک جو پوچھو میں یہیں بیٹھ کے بتلاتا ہوں. قیامت کا نام لے کے فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھو. اب کسی نے نہیں پوچھی قیامت تو یہ اس کا قصور ہے. نبی پاک نے تو نام لے کے اعلان کر دیا ہے قیامت تک کی ہر چیز پوچھو میں یہاں بیٹھ کے بتلاتا ہوں.
ایک صحابی نے پوچھ لیا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ اور تو حلالی ہے، جس کا تیری امی سے نکاح ہے تو اسی کے نطفے سے پیدا ہونے والا ہے۔ ایک منافق نے پوچھا انا مدخلی، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بہرحال اس سے یہ واضح ہوا کہ نبی پاک نے شریعت کے مسئلوں کا اعلان نہیں کیا تھا کہ استنجے کے مسئلے پوچھو، تیمم کے پوچھو، وضو کے پوچھو، نماز کے پوچھو، شریعت پوچھو، طریقت پوچھو، حقیقت پوچھو، شہادت پوچھو، غیب پوچھو، جو پوچھو وہ یہیں بیٹھے بتلاتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غیب کی باتیں جو ہے وہ بیان کر دی۔ اب میرا یہاں یہ مطالبہ ہے کہ اگر قیامت تک کی ہر چیز نبی پاک کو معلوم تھی تو اعلان سچا ہے، پھر علم مصطفیٰ پر اعتراض بند کر دو، تنقیدیں ختم کر دو، تنقید ختم کر دو، اور نبی پاک کا حلفی بیان سامنے آنے کے باوجود تو مطمئن نہیں ہو، اس اعلان کو سچا نہیں مانتے ہو، پھر کلمہ چھوڑ دو۔ کلمہ بھی پڑھتے رہو اور نبی پاک کے اعلان کو جھٹلاتے بھی رہو، یہ کیسا کلمہ ہوگا؟ یہ صدیقی فاروقی کلمہ نہیں ہوگا، یہ ذوالنورین علی مرتضیٰ والا کلمہ نہیں ہوگا، یہ عبداللہ ابن ابی منافق والا تو ہو سکتا ہے، یہ سچے مسلمانوں والا کلمہ نہیں ہو سکتا۔ فالغرض علم مصطفیٰ دیکھ کے اللہ کا علم یاد آئے گا، علم پتہ چلے گا، جس کے بندے کے علم کی شان یہ ہے اس خدا کے علم کی شان کیا ہوگی۔ نبی پاک کی قدرت دیکھ کے اللہ رب العزت کی قدرت سمجھ آئے گی، جس بندے کی شان یہ ہے اشارہ کرے تو چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دے، اشارہ کرے تو سورج الٹا پھیر لے، ساتوں آسمان الٹے پھیر لے، اور رات کو دن بنا دے، مغرب کو عصر میں تبدیل کر دے۔ تو جس بندے کی طاقت پاور یہ ہے، اس خدا کی طاقت پاور کیا ہوگی جس نے اس بندے کو یہ طاقتیں عطا کر رکھی ہے۔ تو لہذا نبوت دلیل الوہیت ہے، نبوت کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات، اس کے صفات، کمالات جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں۔ تو اس آئینے میں اللہ رب العزت کے کمالات کو سمجھنا چاہیے۔ توحید کا ایک لفظی مطلب یہ ہے اللہ کے بارے میں کہنا کہ وہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا یہ توحید ہے۔ دل و جان سے ماننا کہ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، دوسرا درجہ توحید کا یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کائنات میں دیکھ بھال کے، نظر مار کے نچلی کائنات، اوپر والی کائنات کا مشاہدہ کر کے پھر کہا جائے لا الہ الا اللہ، میں نے ہر آسمان چھان مارا، ہر زمین کا طبقہ چھان مارا، ہر نچلی اوپر والی کائنات چھان ماری، کہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نظر نہیں آیا۔ تیسری توحید یہ ہے کہ لا مشہود الا اللہ، اگر کہیں نظر آتا ہے تو صرف ایک ہی لا مکان والا خدا نظر آتا ہے، اور کہیں کوئی معبود ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ حضرات گرامی، ہماری توحید یہ نہیں کہ ہمیں زید نے دکھ دیا، عمر نے دکھ دیا، فلاں نے مار دیا، فلاں نے لوٹ لیا، فلاں نے یہ کیا وہ کیا، یہ توحید نہیں۔ توحید کیا ہے؟ دری نوع الشرک پوشیدہ ہست کہ زیدم بیازرد و امرم بخست، یہ نسبت کرنا کہ زید نے مجھے زخمی کیا، عمر نے مجھے دکھ دیا، یہ بھی شرک ہے۔ پھر اصل توحید کیا ہے؟ اگر رنج و راہ ہست گر ذل و قید، من از حق شناسم نہ از امر و زید، تکلیف پہنچے تو بھی کہو اللہ کی طرف سے آ رہی، راحت پہنچے تو بھی کہو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اصل توحید یہ ہے۔ یہ عجیب توحید ہے، لوگوں کے خلاف شکوے شکایتیں، واویلا، تھانے میں رپورٹیں، فلاں نے یہ تکلیف دی، فلاں نے یہ نقصان پہنچایا، فلاں نے یہ ہمارے خلاف گالیاں دی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ توحید کون سی ہے؟ حضرت سعدی علیہ رحمت کی کتابیں سب کا نام بھی پڑھاتے ہیں، وہ بھی پڑھاتے ہیں۔ حضرت سعدی نے ہمیں سبق کیا دیا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ زید نے مجھے دکھ دیا یا عمر نے مجھے زخمی کیا، یہ کون ہوتے تھے اگر اللہ ان کو نہ توفیق دیتا، اللہ ان کو نہ آگے کرتا، اللہ نے ان کو مظہر بناتا اپنے دکھ تکلیف پہنچانے کا، تو دری نوع شرک پوشیدہ ہست کہ زیدم بیازرد و امرم بخست، ادھر نسبت کرنا یہ بھی شرک ہے۔
پھر اصل توحید کیا ہے؟ اگر رنج و راست گر ذل و قید من از حق شناس من از امر و زید، اگر ذلت خواری پہنچے، دکھ تکلیف پہنچے تو بھی اللہ کی طرف سے، اور راحت پہنچے، سکھ پہنچے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ بیماریاں آئیں تو دوڑ گیا اسپتال میں، بیماری آ گئی، علاج کروائیں، علاج کرانا سنت ہے، لہذا علاج کرائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ان کا علاج مسلمان ڈاکٹروں سے ہوتا ہی نہیں، عیسائی یہودی ڈاکٹر ہی ان کا علاج کر سکتے ہیں، انہیں شفا بھی برطانیہ یا امریکہ میں ہی مل سکتی ہے، ادھر پاکستان میں ان کو شفا مل ہی نہیں سکتی۔ اگر ان سے علاج کرانا جائز ہے، ان کو سبب سمجھنا جائز ہے، تو اللہ والوں کی دعا کو سبب سمجھنا کیوں ناجائز ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ علاج کرانا سنت ہے تو دعا کرانا سنت کوئی نہیں۔ بزرگوں سے نگاہ کی اپیل کرنا یہ سنت کوئی نہیں۔ صحابہ کو جو بھی مشکل پیش آتی تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا کے لیے عرض کرتے تھے، کبھی آپ دعا کر دیتے تھے، کبھی آپ کہتے تھے اللہ کو میرا نام لے دینا، اللہ تمہارا کام کر دے گا۔ لیکن ابھی نہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں تنگ ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، مسجد لے جانے والا کوئی نہیں، لانے والا کوئی نہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، گر پڑتا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے۔ آپ نے فرمایا جسے پہنچے تکلیف اور وہ کرے صبر، اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے، صبر کر جنت لے۔ الکیا دعا کرو جنت کے لیے بھی، اور میں بڑا تنگ ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، دعا بھی کرو۔ آپ نے فرمایا یہ 2 رکعت نفل پڑھ، وضو کر 2 رکعت نفل پڑھ، اور یہ دعا میں تجھے سکھلا رہا ہوں، یہ تو مانگ، اللہ تجھے آنکھیں دے دے گا۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی لی اللہم شفع فیہ۔ صحابہ فرماتے ہیں اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گر کے یہ دعا مانگی، سجدے میں گیا تھا تو اندھا تھا، دعا پڑھ کے جب فارغ ہو کے اٹھا تو دونوں آنکھیں روشن ہو گئی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت نام مصطفیٰ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک ناراض ہو گئے کہ تو نے صبر کیوں نہیں کیا، میں نے جو کہا تھا صبر کر جنت لے، اس لیے آپ نے خود دعا نہیں کی۔ اگر آپ خود دعا کر دیتے اس کو تو آنکھیں مل جاتی، پر ہمارا بھلا تو نہ ہوتا نا، کیوں؟ اب قیامت تک کے مومنین کو ایک نسخہ ہاتھ آ گیا، جب بھی مشکل پیش ہو نبی پاک کا نام اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کر کے وہ مشکلیں حل کروا سکتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی عظمت بھی اور قبولیت بھی اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کر دی کہ میرے دعا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کو میرا نام لے دینا، اللہ تیرا کام کر دے گا۔ اور چنانچہ انہوں نے نام پیش کیا اور اللہ نے کام کر دیا۔ تو صحابہ دعائیں بھی کراتے ہیں، تو جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے طلب کرتے ہیں۔ ایک صحابی حمام سے، حمام تو نہیں تھے، بہرحال غسل خانے سے نہا کے نکلا، نئے کپڑے پہنے، دوسرے صحابی نے دیکھا تو کہا اے اتنا حسن، وہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ غش کھا کے گر گیا، ایڑیاں رگڑنے لگ گیا۔ دوسرے صحابی دوڑے، یا رسول اللہ آپ کا فلاں صحابی تو نظر لگی مر رہا ہے، آپ مہربانی کرو تشریف لاؤ، دعا فرماؤ، نگاہ فرماؤ وہ بچ جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جس کی نظر لگی ہے نا اس کے چادر کے اندر والے حصے کو بھی غسل کرا کے وہ پانی اس پہ ڈالو، اور جو اس کے ہاتھ ہیں، کونیاں ہیں، منہ ہے، گھٹنے ہیں، پیر ہیں، تو ان جگہوں کا پانی بھی اس پہ ڈالو، اور استنجا کرا کے وہ پانی اس پہ ڈالو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ صحابہ نے اسے استنجا کروایا، باقی اعضاء اس کے دھلوائے، وہ پانی ڈالا اور ٹھیک ہو گئی۔ جی اب فرمائیے توحید آپ کی کدھر گئی؟ نظر بد پڑی، بندہ بے ہوش ہو گیا، جان لبوں پہ آ گئی۔ نظر بد نقصان پہنچا رہی ہے کوئی نہ، نظر بد سے حسین جمیل بندہ جہاں بلب ہو گیا۔ کوئی بری نظر والا اچھی گائے کو دیکھتا ہے، وہ دودھ کی بجائے خون دیتی ہے، اچھی بھینس کو دیکھتا ہے، دودھ کی بجائے خون دیکھتی ہے، اچھا گھوڑا دوڑتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ چل نہیں سکتا، پاؤں میں خلوج ہو جاتے ہیں اس کے، تو نظر بد میں کوئی اثر ہے کہ کوئی نہیں؟ عجیب توحید ہے، نظر بد میں تو اثر ہے پر نیک نظر میں اثر کوئی نہیں۔
اللہ کے نور سے منور نظر میں تاثیر کوئی نہیں. عجیب توحید. اگر نظر بد کی نظر میں تاثیر ہے نقصان کے لحاظ سے، تو اللہ رب العزت کے انوار سے منور ولیوں کی جو نگاہیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَبَا تَرَى الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، بندہ محبوب کی نگاہ میں بنتا ہوں، نور نظر کا میں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو پھر جب وہ نورانی نظر پڑے گی تو پھر نقصان دور بھی ہو سکتا ہے اور نفع حاصل بھی ہو سکتا ہے. علی قاری علیہ رحمت اس مقام پر مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں فَكَيْفَ نَظْرُ الْوَلِيِّ حَيْثُ يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُؤْمِنًا والفاسق صالحا والجاہل عالما والکلب انسانا. اگر بد نظر کی نظر کا یہ حال ہے تو ولی کی نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ وہ کافر پہ پڑے تو مومن بنا دے گی، فاسق پہ پڑے تو متقی پرہیزگار بنا دے گی، جاہل پہ پڑے تو اسے عالم بنا دے گی، بلکہ کتے پہ پڑے گی تو اسے انسان بنا دے گی. تو یہ سمجھنا کہ ان کی دعائیں سبب ہیں، ان کی نگاہیں سبب ہیں. ادھر شرک کون سا آ گیا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی حقیقت کو واضح اور اجاگر کرتے ہوئے فرمایا حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کے سائد خبر کی ہے. حاکم سے انصاف مل سکتا ہے، وہ جی ہماری چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، یہ نقصان ہو گیا، مقدمہ درج کیجئے، مجرم تلاش کیجئے، پکڑیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچائیے. تو حاکموں کے پاس انصاف کے لیے فریاد جائز، حکیموں کے پاس مرض کے علاج کے لیے جانا جائز، اللہ والوں کے پاس جانا ناجائز. حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ اگر ان کو سبب سمجھتا ہے تو انہیں بھی سبب سمجھ لے. ان کو سبب سمجھنا شرک نہیں ہے تو ان کو سبب سمجھنا وہ شرک کیسے ہو گیا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پانی پیو، پر یہ نہ سمجھو پیاس لگی تھی پانی پیا پیاس بجھ جائے گی. اللہ کا کیا؟ بھوک لگی ہے روٹی کھا رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ بھوک لگی تھی روٹی کھا رہے ہیں بھوک دور ہو جائے گی. اللہ کا کیا؟ لل ماؤ یروی ولل خبز یشبے ولل نار تحرق الا بامر اللہ. پانی پیاس بجھاتا ہے تو اللہ کے امر سے، روٹی بھوک دور کرتی ہے تو اللہ کے امر سے. اللہ استسقاء کی بیماری لگا دے تو گڑوں پانی پی جائے پیٹ پھٹ سکتا ہے، پیاس نہیں بجھ سکتی. اللہ جو البطن کی بیماری لگا دے تو ٹوکرے روٹیوں کے کھا جائے پیٹ پھٹ سکتا ہے مگر بھوک دور نہیں ہو سکتی. لہذا پیاس کے وقت پانی پی، پر سمجھ یہی کہ پیاس اللہ بجھائے گا. بھوک کے وقت روٹی کھا، پر یہ مت سمجھ کہ روٹی بھوک دور کرے گی، تو یہی عقیدہ رکھ کہ بھوک اللہ دور کرے گا، یہ سبب ہے. تو جب پیاس بجھنے میں پانی کو سبب سمجھنا جائز مؤثر حقیقی اللہ، بھوک دور کرنے میں روٹی کو سبب سمجھنا جائز مؤثر حقیقی اللہ، تو ہر معاملے میں اسی طرح مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. اسباب یہ ہستیاں ہیں، اللہ کے نبی ہدایت کے اندر اور باقی جو فیوز ہے برکات ہے ان کے اندر، اللہ کے ولی بھی فیوز و برکات کے حصول میں سبب بنتے ہیں. مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات. تعجب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہی خدا ہے اور شے ہے ہی کوئی نہ، ان پہ شرک کے فتوے لگتے ہیں. حضرت سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں رہے عقل جز پیچ بر پیچ نیست، برے عارفاں جز خدا ہیچ نیست. عقل گتھیاں سلجھاتا نہیں، الجھاؤ پیدا کرتا ہے. اگر گتھیاں سلجھتی ہیں تو پھر عرفان سے اور اہل عرفان کی نگاہ سے گتھیاں سلجھتی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ برے عارفاں جز خدا ہیچ نیست، عارفوں کے نزدیک اللہ کے علاوہ شیء کوئی نہیں. اب سوال یہ ہوا کہ ہامون و دریاؤ کوہ فلک پری آدمی زاد دیو ملک. وہ ساتھی تو کہتے شیء کوئی نہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ جنگلات، یہ دریا، یہ سمندر، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ کیا کچھ موجود نہیں ہے. سب کی تو نفی کرتا جا رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ ہما ارچ ہستن ازاں کم درن کہ واہ ہستی اشنا میں ہستی ورن. جو کچھ ہے ہماری نگاہ میں بڑا کچھ ہے، پر جب اس کے جلووں کا ظہور ہوتا ہے تو ہر چیز پردہ عدم میں سر چھپا لیتی ہے. جو سلطان عزت علم برکشت جہاں سر و جیب عدم درکشت. جب اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے تو ہر چیز پردہ عدم کے اندر چلی جاتی ہے. حضرت غوث علی شاہ صاحب کلندر تذکرہ غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مجذوب سا
دلی کی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا رہتا تھا، پوٹلی سی اس کے پاس تھی، جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جاتے وہ غسل کر کے کپڑے تھے اس پوٹلی میں تو وہ پہن لیتا اور بیٹھ کے ذکر بالجہر کرتا۔ جب لا الہ کہتا تو نہ مسجد ہوتی نہ دلی شہر ہوتا، جب الا اللہ کہتا تو مسجد بھی ہوتی، دلی شہر بھی نظر آتا تھا۔ تو اصل توحید یہ ہے، ہوا ہر سے ہستن اذاں کم ترن کہ واہ ہستی اشنا میں ہستی ورن۔ تو ان لوگوں کے اوپر تو شرک کے فتوے لگاتا ہے اور ان کو موحد نہیں مانتا، جو اللہ کے ساتھ وجود میں بھی کسی اور کو شریک نہیں مانتے ہیں کہ وجود ہی اسی کا ہے۔ باقی اس طرح ہے جس طرح شیشے کے اندر کسی کا عکس اور پرتاؤ نظر آ رہا ہو، میں شیشے کے آگے بیٹھا ہوں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو شیشے والے عکس جو ہے وہ بھی ہاتھ ہلائے گا، میں سر ادھر ادھر پھیروں گا تو وہ بھی پھیرے گا، مگر شیشہ جو ہے اور اس کے اور میرے درمیان پردہ حائل کر دو تو کچھ بھی شیشے میں نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سب ظلال ہے، عکس اور پرتو ہے، اصل وجود اللہ رب العزت کا جو ہے تو وہ یہ ہے جو ہر آئینے سے نظر آ رہا ہے۔ تو عارفوں کے نزدیک باقی ہر چیز آئینے کی مانند ہے اور ہر ایک میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اسی کے انوار و تجلیات کی جھلکیاں نظر آتی ہے، اور کائنات میں اگر کوئی مظہر عطم ہے اللہ کے کمالات کا تو ایک محمد کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہوں اور یہ بشری لباس عالم آب و گل کے لباس اتار دیتا ہوں تو میرے اس حسن و جمال کو دیکھنے کی توب نہ ابراہیم خلیل جیسے نبی میں ہوتی ہے نہ جبریل امین جیسے فرشتے کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے کمالات کا اور انوار و تجلیات کا آپ مظہر عطم ہیں، اسی لیے فرمایا لا یسونی ارضی ولا سمائی ولکن یسونی قلب عبد المؤمن۔ تو ہم میں یہ طاقت تو نہیں کہ براہ راست اس کے انوار تجلیات دیکھیں، تو ہمارے لیے صورت یہی ہے کہ اللہ نے جس کو اپنی ذات کا برہان قرار دیا ہے اسی کے کمالات کو دیکھتے جائیں، اللہ کے کمالات کی جھلکی ہمیں نظر آتی چلی جائے گی۔ وآخر دعوانا درستی پڑھنے یہ کیا آرڈر ہے ذرا پڑھ کے سنا دیں۔ یہ 3 سوال ہیں، کیا تصویر بنانا جائز ہے دلائل کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کو کملی والا کہہ کر پکارنا جائز ہے؟ تیسرا انگوٹھے چومنا اور آنکھ پر لگانا یا صدیق اکبر کے علاوہ کسی اور صحابی سے بھی ثابت؟ یہ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال جو صحیح تصویر ہے اس کے بارے میں تو واضح حدیث پاک ہے لعن اللہ المصور والمصور، اللہ تصویر بنانے والا یا جو بنوانے والا ہے ان دونوں پہ لعنت ہے۔ مگر یہ جو ویڈیو وغیرہ ہوتا ہے اس میں کوئی تصویر اصل کوئی نہیں ہوتی ہے، یہ اسی طرح جس طرح شیشے کے آگے ایک عکس اور پرتاؤ سا ہوتا ہے، ریل بھی خاص پھر اس سے ٹی وی وغیرہ میں رکھو تو کچھ نظر آتا ہے ورنہ کچھ نہیں نظر آتا، یہ صرف شعائیں قید کی جاتی ہیں تو اصل وجود اس تصویر کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ آ جا کے خلاف اولا کی حد تک ہے۔ اور جو اصلی وجود رکھتی ہے جس طرح وہ فوٹو کاغذ وغیرہ پہ آ جاتے ہیں تو وہ حرام ہے بنانا بھی بنوانا بھی، ہاں جہاں مجبوری ہے، اس طرح حج کے لیے پابندی حکومت لگاتی ہے، سعودی حکومت یا یہ حکومت لگا دیتی ہے، حج فرض ہے اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے مکروہ تحریمی کے درجے میں ہے، تو اس لیے بندہ 2 مشکلوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر جو آسان ہو اسی کو اختیار کر لینا چاہیے، اس لیے وہاں کھنچوانا جائز ہے، مگر اس طرح شغل بنا لینا جس طرح آج کل بن گیا ہے یہ بالکل ناجائز طریقہ ہے اور غلط طریقہ ہے۔ پھر اس میں خرابی کا موجب یہ ہے کہ یہ جو بزرگوں کی تصویریں گھروں میں رکھی جاتی ہیں تو لوگ ان کے آگے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور میں کام کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی دعا چاہیے، نگاہ چاہیے اور مدد چاہیے، وہ اس تصویر سے دعا نگاہ مدد کی اپیل کر رہا ہوتا ہے، وہ تصویر نہ اللہ کا ولی ہے نہ مقبول ہے نہ محبوب ہے نہ وہ اس کا پیر ہے نہ شیخ ہے، وہ تو ایک عکس اور پرتو ہے، تو اس کو یہ کہنا کرنا تو یہ وہی مشرکین والی یاد تازہ کرنے والی بات ہے۔ ہاں صحیح معنوں میں اگر پیر ہے اللہ کا ولی ہے اللہ نے اس کی روحانیت کو اتنی طاقت پاور بخشی ہوئی ہے کہ تو خود ان کی ذات کی طرف توجہ کر، تو ہزاروں میل دوری کیوں نہ ہو ان کی روحانیت پھر بھی تیرے شامل حال ہو جائے۔ اس لیے فوٹوؤں کی طرف
توجہ نہ کر، اصل ذات جو ہے اس کی طرف توجہ کر۔ میں ذیل شریف تقریر کر رہا تھا اسی مسئلے پر، ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا ہمارا پیر بھائی میرے قریب آیا، کہا حضور واقعی یہ غلط ہے تو پھر ہمارا بیڑا تو غرق ہے۔ میں نے کہا میں نے تقریری دربار پر اسی لیے یہ کی ہے کیونکہ مجھے پتا چلا کہ بطیروں کے بیڑے غرق ہو رہے ہیں، تو اگر میری وجہ سے کچھ سنبھل سکتے ہوں تو میں کوشش کروں تاکہ انہیں سنبھالا مل جائے۔ تو شریعت سد باب کرتی ہے جو فساد کی راہ ہو، فساد جہاں سے پیدا ہو سکتا ہو، شریعت وہ راہیں بند کر دیتی ہے تاکہ مکمل طور پر سد باب ہو جائے اور یہ راہ اس راہ پہ چلے ہی کوئی۔ اس لیے یہ پابندی عائد کر دی گئی تاکہ پھر اس طرح کے شرک کے دروازے جو ہیں وہ نہ کھلنے پائیں۔ باقی وہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی کسی نے چومے تو کیا اکیلے صدیق کا عمل کافی کوئی نہیں؟ اکیلا ابو بکر صدیق غلطی کر سکتا ہے، کوئی اور ایک آدھ ساتھ ہو تو پھر غلطی کا امکان نہیں ہوگا، اکیلا ابو بکر غلطی کر سکتا ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت ثابت ہو گئی اور سرکار کا فرمان ہے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دو ہستیوں کی اقتداء کرنا، ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہی راہ ہدایت ہے۔ اسی طرح نبی پاک کی امت میں پہلے خلیفے حضرت صدیق اور نبیوں میں پہلے اللہ کے خلیفے حضرت آدم، اس خلیفے کی بھی یہ سنت ہے۔ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے کہ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرش کی بلندیوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا۔ عرض کی خدایا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے پیدا کیا، مجھ میں روح پھونکی، مجھے حیات عطا فرمائی، اور ساتھ ہی میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کون ہے جن کے نام نامی کو تو نے اپنے نام نامی کے ساتھ اور جن کے اعلان رسالت کو اپنے اعلان الوہیت کے ساتھ شامل کر رکھا ہے، یہ اصلی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرا ہی بیٹا ہے جو اس وقت کے بہت عرصہ بعد دنیا پر ظاہر ہوگا، ہی بیٹا ہے جو اس وقت کے بہت عرصہ بعد دنیا پر ظاہر ہوگا، اور میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ میں اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو کسی شے کو پیدا نہ کرتا، اور میں نے ان کی روح کو کائنات کی ہر چیز سے 60,000 سال پہلے پیدا کر کے آسمانی روشنی میں رکھا۔ یہ اللہ نے تعارف کرایا کہ محمد رسول اللہ کون۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا خدایا جس طرح تو قادر ہے وہاں لکھنے پر، تو قادر ہے یہاں بھی لکھنے پر، میرے انگوٹھوں کے ناخنوں پر لکھنے پہ بھی قادر ہے، تو کرم کر یہ پیارے نقش میرے انگوٹھوں کے ناخنوں پر بھی منتقل فرما۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ کا نقش دائیں انگوٹھے کے ناخن پر، محمد رسول اللہ کا نقش بائیں انگوٹھے کے ناخن پر اتار دیا۔ اب انجیل کیا کہتی ہے؟ تب پہلے انسان نے شفقت فطری کے ساتھ اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما، آنکھوں سے ملا اور کہا اے بیٹے مبارک ہے وہ وقت جبکہ تو دنیا پر ظاہر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام، انبیاء میں سے پہلے خلیفے وہ، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے پہلے خلیفے یہ۔ ادھر اس خلیفے کی سنت ہے، ادھر اس خلیفے کی سنت ہے۔ رہ گا یہ مسئلہ کہ انہوں نے تو نقش دیکھے تھے، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے تو نقش دیکھے، چوما اور آنکھوں سے ملا، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں کنکریاں ماری تھیں وہاں شیطان آپ نے دیکھا تھا، تم کیوں مارتے ہو؟ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ یہ جو آج سعودی عرب نے کنکریٹ کے ستون کھڑے کر رکھے ہیں یہ شیطان ہے، اور سعودی عرب شیطان تیار کرتا ہے۔ یہ صرف جگہ کی نشاندہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی تو انہیں تو شیطان نظر آیا، انہوں نے اس کو بھگانے کے لیے کنکریاں ماری، تمہیں کیا نظر آیا؟
پتہ چلا انبیاء کے افعال کی علت نہیں دیکھی جاتی، ان کی صرف سنت دیکھی جاتی ہے، طریقہ دیکھا جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی صفا مروہ کے درمیان، ان کا تو بچہ پیاسا تھا، پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی، تمہارے بچے پیاسے ہوتے، تمہیں کیا فکر ہے؟ قدم قدم پہ زمزم کے ٹھنڈے پانی دستیاب ہے، نہ تمہیں پیاس ہو، تمہارے بچوں کو پیاس ہے، تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ وہ تو بچے کی پیاس کی خاطر ادھر ادھر دوڑ کے دیکھتی تھی، کوئی بندہ ملے، کوئی پانی نظر آئے تو میں وہاں جا کے پانی لاؤں، بچے کو بچاؤں۔ تو تمہیں تو وہ حاجت درپیش نہیں ہے، تم کیوں دوڑتے ہو؟ یہاں مسجد کے اندر امام رکوع میں جا چکا، تم اپنی اس مسجد میں وضو کر کے اٹھے، اگر 3-4 قدم تیز دوڑو تو اس مسجد میں باجماعت اس رکعت میں شامل ہو سکتے ہو کہ نہیں؟ وہ رکعت تمہاری بن سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا فاصلہ ہے پہلی صف میں اور ٹوٹیوں والی جگہ میں؟ مگر شریعت تمہیں دوڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ علیکم بالسکینۃ والوقار، ما ادرکتم فصلوا، جو پالو وہ پڑھو، جو رہ گیا اسے فقط قضا کر لو۔ اور جس کا محراب ادھر ہے وہاں دوڑنے کی اجازت نہیں، اور جو اصل مرکز ہے وہاں کعبے میں پہنچو تو 3 چکر دوڑ کے آؤ، کعبے گرد گرد دوڑو۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ جن مسجدوں کے محراب ادھر ان کا اتنا احترام کہ تیز مت چلو، باوقار طریقے سے چلو، جو مل گئی امام کے ساتھ پڑھ لو، جو رہ گئی قضا کر لے۔ مگر جن کے محراب ادھر ہے ان کی عزت تو یہ، جب اصل مرکز کعبے میں پہنچو، رب کے گھر میں پہنچو، دوڑو۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا کہ کافر کہہ رہے ہیں یہ مدینے کے مریل آ گئے، یہ طواف کر ہی نہیں سکیں گے، ٹانگیں گھسیٹ کے چلیں گے، ان سے طواف ہو ہی نہیں سکے گا، انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، یہ ضعیف نحیف نزار ناتوانا کیا طواف کریں گے؟ یہ تانا سنا مشرکین کا، تو فرمایا بے شک کعبہ بڑا محترم ہے، کعبے کی بڑی عزت ہے، پر تمہاری ذاتوں پر بھی اعتراض برداشت نہیں ہو سکتا، لہذا دوڑ کے آؤ، طواف کرتے ہوئے دوڑ کے آؤ، لیُرِیَ الْمُشْرِکِینَ قُوَّتَهُ، تاکہ مشرکین کو پتہ چلے ان میں وہی دم خمبا کی، سبحان اللہ، ان میں کوئی کمزوری وغیرہ نہیں ہے۔ اس وقت تو مشرک تھے، تانے مارنے والے تھے، اب تو مسلمان ہیں وہاں، چلو اختلاف ہے ہمارے ان کے ساتھ، مگر وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، کعبے کا احترام کرنے والے ہیں، ہم بھی، تو پھر اب تو تانا کرنے والے کوئی نہیں کہ پاکستانی طواف نہیں کر سکیں گے، ٹانگیں گھسیٹ کے چلیں گے، اب دوڑ کے طاقت کا مظاہرہ کرنے کا کیا مطلب؟ تو نہ ان کو طاقت دکھلانے کی ضرورت، نہ اللہ کو طاقت دکھلانے کی ضرورت، اب کیوں طواف دوڑ کے کیا جاتا ہے؟ پتہ چلا اللہ کے پیاروں کی سنت دیکھی جاتی ہے، علت نہیں دیکھی جاتی۔ علت تو وہ تھی کہ ایک مشرکوں نے اعتراض کیا تھا، وہ مشرک بھی گئے، وہ علت بھی ختم ہو گئی، لیکن سنت قیامت تک باقی رہے گی۔ لہذا آدم علیہ السلام نے چوما، بے شک نقش نظر آئے، مگر اب وہ نقش نہیں دیکھے جائیں گے، وہ سنت دیکھی جائے گی۔ علامہ شامی علیہ رحمت نے یہ روایت نقل کی ہے، گو اعلیٰ درجے کی صحیح نہ صحیح، مگر فضائل اعمال میں ضعیف روایتوں پر بھی عمل جائز اور صحیح ہوتا ہے۔ روایت یہ نقل کی ہے کہ جو آذان کے وقت انگوٹھے چوم کے آنکھوں میں لگائے گا، پہلی مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، دوسری مرتبہ قرۃ عینی میں کہ یا رسول اللہ پڑھے گا، تو اکون لہ قائدا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا بازو پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا عمل، حضرت صدیق کا عمل اس روایت کی تقویت کا موجب بن رہا ہے، اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیثوں پر بھی عمل جائز اور صحیح ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے تو جائز ہے۔ ہم کسی کو مجبور کرتے نہیں ہیں کہ تم خواہ چومو، نہیں چومتے وہ تو نہ چومیں، لیکن ہم پر اعتراض بہرحال نہ کریں۔ ایک مولوی ہے توسے شریف کے علاقے کا، بڑا بوڑھا، وہ کہتا ہے میں بڑا پھرا عراق، ایران، شام، لکھنؤ، بمبئی، یہ وہ، میں نے کہیں کوئی حوالہ نہیں دیکھا۔ ہمارے دوستوں نے اس کے استاد کی کتاب اس کے سامنے علم الفقہ رکھ دی کہ یہ تیرا استاد عبدالشکور لکھنوی لکھ رہا ہے کہ اذان کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگانا مستحب ہے، اور پہلی مرتبہ
صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھا جائے، دوسری مرتبہ قرۃ عینی میں کہ یا رسول اللہ پڑھا جائے، یہ مستحب ہے۔ دیکھ یہ تیرا استاد کہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں میں کب کہتا ہوں نہ چومو، واجب نہ سمجھو۔ ظالموں پہلے یہی کہہ دو لوگوں کو، واجب فرض کوئی نہیں، مستحب ہے، چوم لو ٹھیک ہے، خواہ لوگوں کے ذہن کیوں خراب کرتے ہو، لوگوں کو پریشان کیوں کرتے ہو، جبکہ تمہارے اپنے اکابر کی طرف سے یہ تصریحات موجود۔ تیسرا سوال پر کہ حضور علیہ السلام کو کملی والا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہا ہے وہ بھی اسی کملی کا ہی ذکر ہے، جو کمبل آپ اوڑے ہوئے تھے تو اسی کا ہی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، تو پھر ہم اسی کا ترجمہ ہی کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں جی۔ یہ کملی وہ نہیں جس میں عقل شعور نہ ہو، یہ کملی اور ہے جلدی سے۔ ویسے کملوں کے بھی آپ وارث ہیں، ان کو بھی سنبھالنے والے ہیں جی۔ اور کوئی حکومت یہ کیا ہے؟ جس طرح مشہور ہے کہ قیامت کے دن بندے کو ماں کی نسبت سے پکارا جائے گا، کیا کسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے؟ حدیثیں آپ بہتر جانتے ہیں، تازہ علم ہے آپ کا۔ حدیثوں میں ہے بے شک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رعایت سے بھی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں رضوی صاحب ساقی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔